اسی طرح بہو اور سسر کا بھی پردہ نہیں ہے. لیکن یہاں میں تھوڑا سا عرض کروں گا، آج ماحول بہت خراب ہے. بہو پوری کوشش کرے کہ اپنے سسر کے سامنے با پردہ رہے. یعنی با پردہ رہنے سے مراد میں یہ نہیں کہتا کہ پورا دن برقع پہن کر بیٹھی. با پردہ سے مراد بہترین قسم کی چادر سے اپنے جسم کو چھپا کے رکھے. مجھے بہت شرم آتی ہے، اس منبر رسول پر بیٹھ کر ایک شخص میرے پاس آیا. آپ حیرت کریں گے، ایسا دور آیا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے اپنے خالہ کے بیٹے کا ایک مسئلہ پوچھا. میں نے کیا ہوا؟ وہ بھی ہمت نہیں کر رہا. میں نے کہا بتا تو صحیح. کا مسئلہ یہ ہوا کہ میرے خالہ کا بیٹا، اس کی بیوی یہ دن میں اکیلی ہوتی ہے اور اس کے والد گھر میں ہوتے ہیں، اس کے والد ہوتے ہیں، اب بیوی ہے نہیں. اب کہا کہ ایک دن کیا ہوا، بہو جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، غصے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی. اب بتائی نہیں کیا ہوا، کیوں گھر چھوڑا اپنے شوہر کا. شوہر بیچارہ منتیں کرے، میں نے تجھے کوئی ڈانٹ دیا، کوئی تکلیف دی؟ نہیں بتا رہی. کئی مہینوں کے بعد جب منت سماجت کی تب بتایا کہ یہ جو میرا سسر ہے یہ مجھ سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا تجھے کیا خوشیاں دے گا. معاذ اللہ، میرے سے سچی دوستی کر لے، میں تجھے خوشیاں دوں. آپ سمجھ جائیں کہ کتنا خطرناک دور. یہ کھل کر میں آپ کو اس لیے بتا، ایسے ایسے معاذ اللہ آپ دیکھیے کہ معاذ اللہ سسر اپنی بہو کو گندی نگاہوں سے دیکھتے، ان کی گندی نگاہوں جو ہے وہ جگہوں پر نظر رکھتے. یعنی اس قدر گندا دور ہو گیا. اسی لیے کہا گیا کہ ساس سے یہ داماد کا پردہ نہیں ہے، ساس سے داماد کا پردہ نہیں ہے. وہ ہاتھ بھی چوم سکتا ہے ساس کا، لیکن فرماتے علماء کہ اگر شہوت پیدا ہو تو ساس کا ہاتھ چومنا بھی حرام ہے. بچے اسی طرح جو ہے وہ بہو اپنے سسر کا ہاتھ چوم سکتی ہے، پردے کا حکم نہیں. لیکن اگر سسر کے اندر شہوت پیدا ہو تو کوشش کرے کہ وہ اپنا ہاتھ بہو سے نہ چموائے، اس کو بچنا چاہیے. اور اس چیز میں بہت احتیاط کی جو ہے وہ ضرورت ہے.